بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ کر حضور نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفہ ہدیہ نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ آخرت میں یہ ہمارے لیے ہماری نجات کا سبب بن سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ایک بہت ہی عظیم اور سبق آموز واقعہ ہے جو انسانوں کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے کے بارے میں ہے۔ آج ہم ایک ایسی عورت کی کہانی سنائیں گے جس کا انجام ایک مکڑی کے ذریعے ہوا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس عورت کی موت کس طرح ہوئی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اس کہانی کے تمام پہلوؤں سے آگاہ ہو سکیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ انسانوں سے زنا کرنے والی عورت کی موت کس طرح سے ہوئی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اگلے زمانے میں ایک عورت حاملہ تھی۔ جب اسے درد ہونے لگی تو بچی پیدا ہوئی تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے۔ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، لڑکا یا لڑکی؟ اس نے کہا لڑکی ہوئی ہے۔ اس شخص نے کہا سن، یہ لڑکی 100 آدمیوں سے زنا کرے گی، پھر اس کے ہاں اب جو شخص ملازم ہے اسی سے اس کا نکاح ہوگا اور ایک مکڑی اس کی موت کا باعث بنے گی۔ یہ شخص یہیں سے پلٹ آیا اور آتے ہی ایک تیز چھری لے کر اس لڑکی کے پیٹ کو چیر ڈالا اور اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی ماں نے یہ حال دیکھ کر اپنی بچی کے پیٹ میں ٹانکے لگا دیے اور علاج معالجہ شروع کیا، جس سے اس کا زخم بھرنے لگا۔ ایک زمانہ گزر گیا۔ ادھر یہ لڑکی جوان ہو گئی تھی اور تھی بھی اچھی شکل و صورت کی، لیکن بد چلنی میں پڑ گئی۔ ادھر وہ ملازم سمندر کے راستے کہیں چلا گیا، کام کاج شروع کیا اور بہت رقم پیدا کی۔ کل مال سمیٹ کر بہت مدت بعد یہ پھر اسی اپنے گاؤں میں آ گیا اور ایک بوڑھی عورت کو بلا کر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ گاؤں میں جو بھی بہت خوبصورت عورت ہو اس سے میرا نکاح کروا دو۔ یہ عورت گئی اور چونکہ شہر بھر میں اس لڑکی سے زیادہ خوش شکل کوئی عورت نہ تھی، اسے پیغام دے ڈالا، منظور ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا اور ودا ہو کر یہ اس کے ہاں آ گئی۔ دونوں میاں بیوی میں بہت محبت ہو گئی۔ ایک دن کا ذکر ہے، اس عورت نے اس سے پوچھا آخر آپ کون ہیں، یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے اپنا تمام ماجرا بیان کر دیا۔ کہا کہ میں یہاں ایک عورت کے ہاں ملازم تھا، وہاں سے اس کی لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کر کے بھاگ گیا تھا۔ اب اتنے برسوں کے بعد یہاں آیا ہوں تو اس لڑکی نے کہا سنو، جس لڑکی کا پیٹ چیر کر تم بھاگے تھے میں وہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور اسے زخم کا نشان دکھایا۔ تب تو اسے یقین آ گیا اور کہنے لگا جب تو وہی ہے تو ایک بات تیری نسبت مجھے اور بھی معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ تو 100 آدمیوں کو مجھ سے پہلے مل چکی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام تو مجھ سے ہوا ہے لیکن گنتی یاد نہیں۔ اس نے کہا تیری نسبت مجھے ایک اور بات بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ خیر، چونکہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں تیرے لیے ایک بلند و بالا پختہ اور اعلیٰ محل تعمیر کرا دیتا ہوں، اسی میں تو رہ تاکہ وہاں تک یہ کیڑے مکوڑے پہنچ ہی نہ سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ایک محل تعمیر ہوا اور یہ وہاں رہنے لگی۔ ایک مدت کے بعد ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے کہ اچانک چھت پر ایک مکڑی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا دیکھو آج یہاں مکڑی دکھائی دی۔ عورت بولی اچھا یہ میری جان لیوا ہے، جب ہی صحیح کہ میں اس کی جان لوں۔ غلاموں کو حکم دیا کہ اسے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ وہ پکڑ کر لے آئے۔ اس نے زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے اسے مسل ڈالا، اس کی جان نکل گئی۔ اس میں سے
پیپ جو نکلی اس کا ایک قطرہ اس کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان اڑ کر پڑا۔ اس کا زہر پڑا اور قدم سیاہ پڑ گیا اور اسی میں آخر مر گئی۔ سچ ہے، تم کہیں بھی ہو موت تمہارا ٹھکانہ پا کر رہے گی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی تقدیر اور فیصلے سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، اور ہم جہاں بھی ہوں موت ہماری تقدیر میں ہی ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا میں ہی سکون ہے۔